اس سے بڑی نیکی اللہ تعالیٰ کسی کو کائنات میں نہیں دیا اور نہیں دیتا، انہیں کسی کو نہیں دے گا اس سے بڑی نیکی۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے کسی نے پوچھا کہ انسان کے پاس کتنے نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو کتنی نیکیاں دے سکتا ہے؟ اگر انسان کو صبح ازل سے قیامت تک کا وقت ملے تو انسان کتنی نیکیاں کما سکتا ہے، کتنی نیکیاں بنا سکتا ہے؟ کوئی کہتا ہے یہ ذکر کر لو، کوئی کہتا ہے وہ ذکر کر لو، 5 لاکھ نیکیاں، 20 لاکھ نیکیاں، ایسے نیکیاں جمع کرتے جاؤ تو انسان کے پاس زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کتنی نیکیاں دے سکتا ہے؟ لیکن میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ انسان کو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، صرف مسلمان کو ایک ہی نیکی دیتا ہے، صرف ایک نیکی دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس سے بڑی نیکی وہ نہیں دے سکتا، اس سے بڑی اس کے پاس نیکی ہی نہیں ہے آپ کو دینے کے لیے، ان مسلمان کو دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بڑی نیکی کسی کو نہیں دے سکتا۔ یہ اتنی بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی نیکی ہے، یہ نیکی انبیاء کے پاس اس سے بڑی نیکی نہیں ہے۔ ایک معمولی مسلمان ہو یا سب سے بڑے رسول ہو، اس نیکی سے بڑی چیز کسی کے پاس نہیں۔ یہ ایک ہی نیکی ہے، بس ایک ہی نیکی پر پوری چیز ٹکی ہوئی ہے۔ یہ ساری کائنات ایک ہی نیکی پر ٹکی ہوئی ہے، ایک نیکی۔ ہر مسلمان کے پاس صرف ایک ہی نیکی ہوتی ہے، اس سے بڑی نیکی، اس سے بڑی نیکی اس کو نہیں ملے گی، پوری کائنات میں نہیں ملے گی، اللہ تعالیٰ بھی نہیں دے سکتا اس کو۔ ایک ہی نیکی دیتا ہے اللہ تعالیٰ بس۔ اس کے بعد میں وہ جو بھی زندگی گزارے، اس کو وقت مل جائے تو وہ نیکیاں کماتا، بہت کما سکتا ہے، بہت کما سکتا ہے، لیکن یہ نیکی نہیں کما سکتا، اس سے بڑی نیکی نہیں کما سکتا وہ۔ تو مطلب کیا ہوا؟ یہ سارے نیکیاں بیکار ہو گئیں اس کی۔ تو صرف ٹکا کس کے اوپر انسان مسلمان؟ ایک نیکی کے اوپر ٹکا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ نیکی انسان کی، صرف مسلمان کی ایک ہی نیکی ہوتی ہے۔ اس کائنات میں نبی سے بھی زیادہ کوئی نہیں کر سکتا۔ نبی کے پاس بھی یہی نیکی ہوتی ہے، نبی کے پاس بھی یہی نیکی ہوتی ہے۔ وہ نیکی ہے توحید کی نیکی، توحید، اللہ کی توحید، اللہ کی توحید۔ ساری کائنات صرف اسی کے اوپر ٹکی ہوئی ہے، توحید کے اوپر۔ توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ساری کائنات کس کے اوپر ٹکی ہے؟ توحید کے اوپر۔ خود اللہ بھی ٹکا ہے توحید کے اوپر، خود اللہ بھی توحید کے اوپر ٹکا ہے۔ تو وہ توحید کی نیکی جو ہمیں عطا کرتا ہے، وہ اس سے بڑی نیکی نہیں دے سکتا، کسی کو نہیں دے سکتا اس سے بڑی نیکی، کیونکہ سب اللہ اسی میں ہے، توحید میں ہی تو اللہ ہے، اللہ توحید میں ہے۔ یہ توحید سے بڑی نیکی نہیں ہے۔ جو بھی کام کر لو، جتنے بھی ذکر و اذکار کر لو، جتنی بھی نیکیاں کما لو، اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں انسان کما سکتا۔ اس کے علاوہ دوسری نیکی نہیں۔ ایک اللہ ہے، ایک نیکی ہے، وہ نیکی ہی اللہ ہمیں عطا کرے گا تو ہم اس کو قیامت کے دن اللہ کو واپس کریں گے، یہ نیکی، کیونکہ ہم نے یہ نیکی لی تھی اللہ سے دنیا میں نیکی لینے کے بعد ہم اس نیکی کو کس طرح سے محفوظ رکھ کر اللہ کے پاس لے جاتے ہیں، اس کے اوپر پوری زندگی ٹکی ہوئی ہے انسان کی، یعنی ایک مسلمان کی۔ یہ نیکی ہمارے سر کے اوپر ہمیشہ رہتی ہے، ہمارے اوپر، ہر مسلمان کے اوپر۔ جس دن یہ نیکی نکل جائے گی، یعنی مطلب توحید ہٹ جائے گی، یا تو انسان مشرک ہو جائے گا یا پھر کافر ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں یہ نیکی کے ہٹ جانے کے بعد چاہے جتنے بھی اچھے کام کر لو، ساری دنیا کے اچھے کام کر لو، وہ سب بیکار ہو جائیں گے، سب بیکار ہو جائیں گے۔ صرف اور صرف یہ زندگی اور کائنات ٹکی ہوئی ہے توحید کی نیکی کے اوپر۔ جس مسلمان نے بھی توحید گنوا لی، سمجھو وہ گیا۔
اس سے بڑی نیکی کسی کے پاس نہیں ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں انسان کے پاس صرف ایک ہی نیکی ہوتی ہے. جو جتنا توحید پہ قائم رہے گا وہ اتنا رسول کے قریب رہے گا, وہی عاشق رسول کہلائے گا. اس کے علاوہ سب بیکار ہیں, ڈھکوسلے ہیں, ڈھونگ ہیں. ہم بریلوی, ہم دیوبندی, ہم فلانے, ہم ڈھمکانے, کوئی کچھ نہیں ہے. صرف توحید کی ایک نیکی ہے. اس نیکی کے علاوہ کسی کے پاس کچھ نہیں. جس نے قیامت کے دن اگر ہم یہاں سے زمین سے کچھ لے کر جاتے ہیں تو صرف توحید کی نیکی لے کر جاتے ہیں. یہ سب ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ تولے گا اس توحید کی نیکی سے. یہی تولتا ہے وہ اللہ, اس کے سوا کچھ نہیں تول سکتا وہ. کیونکہ توحید مانے ایک اقرار ہم نے کیا ہے اللہ سے, وہ اقرار کو ہمارے اعمال سے تولے گا اللہ. توحید ایسی ہوتی ہے, کسی کو پتہ ہے توحید کیا ہوتی ہے؟ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا. توحید کو سمجھنا ضروری ہے. ایسی توحید کوئی نہیں سمجھائے گا آپ کو, کوئی نہیں سمجھا سکتا. اگر آپ سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں صرف قرآن سے, کسی مولوی سے نہیں سمجھ سکتے. کوئی مولوی نہیں سمجھا سکتا کہ انسان کے صرف پاس ایک ہی نیکی ہے. کائنات میں اس سے اچھا کام کوئی نہیں کر سکتا. میں نے اللہ کو مان لیا, میں نے اقرار کر لیا, اس سے اچھا اور اس سے بڑا کام میری زندگی میں ہو ہی نہیں سکتا. اگر جس دن میں نے اللہ سے شرک کر لیا, اللہ سے کفر کر لیا, تو مطلب سمجھو اس سے برا کام میں نے زندگی میں نہیں کیا. اسی لیے کفر اور شرک کبھی معاف نہیں کرے گا اللہ. یہ صرف شرک کہتے ہیں, کفر بھی معاف نہیں کرے گا اللہ. یہ دو بڑے گناہ جب آ جاتے ہیں تو یہ بڑی توحید کی نیکی آپ کی ہٹ جاتی ہے. جب تک یہ گناہ آپ کے پاس رہیں گے, آپ جتنے چاہے جو چاہے مرضی اچھے کام کر لو, ذکر و اذکار کر لو, کچھ بھی کر لو, فائدہ نہیں ہوگا. جب تک اس بڑے گناہ کو مارنے کے لیے وہ توحید کی نیکی دوبارہ آپ کے پاس نہیں آئے گی, تب تک آپ کی زندگی سب بیکار ہو جائے گی, ٹوٹلی فیل ہو جائے گی زندگی. اب یہ ہم چھوٹے اعمال کرتے ہیں, نیک اعمال, نماز پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, نیک اعمال کرتے ہیں, برے اعمال بھی کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری نیکی جو ہے نا اچھے اعمالوں سے اور مضبوط ہوتی جاتی ہے. اچھے اعمالوں سے, توحید کی نیکی, اس سے اچھی نیکی نہیں ہے نا زندگی میں. اور برے اعمالوں سے کمزور ہوتی جاتی ہے. ہم برے اعمال کرتے ہیں, نیکی کمزور ہوتی رہتی ہے, نیکی کمزور ہوتی ہے, برے اعمال کرتے ہیں, نیکی کمزور ہوتی رہتی ہے. جس دن ہم سب سے بڑا برا اعمال کریں گے تب یہ نیکی مر جائے گی, اس کی جگہ آ جائے گا ہمارا سب سے بڑا گناہ, برا اعمال. اور یہ سب سے بڑے برے اعمال کو مارنے کے لیے صرف توحید ہی آئے گی, اس کے علاوہ اسے کوئی نہیں مار سکتا. یہی ہے اللہ کا پاور, اللہ کا کرشمہ. کیا کہ جھاڑ میں ایک پتا نکل گیا تو اللہ کا کرشمہ ایسا ہے. صرف اور صرف توحید میں ہے اللہ کا کرشمہ, اللہ کا معجزہ ہے. یہ سب سے برے اعمال کو آپ کے مارنے کے لیے صرف اللہ ہی آئے گا, اس کے سوا کوئی نہیں آئے گا. کہ اچھا کام, اتنا بڑا اچھا کام نہیں کریں گے تو آپ کے سارے اعمال فنا برباد. کوئی مجھے ثابت نہیں کر سکتا, یہ میں قرآن سے بول رہا ہوں آپ کو. اس سے بڑی نیکی نہیں ہے انسان کے پاس. اللہ تعالیٰ اس سے بڑی نیکی دے بھی نہیں سکتا. اللہ جب آتا ہے تو یہ سارے گناہ مٹ جاتے ہیں. جس دن ہمارے برے اعمال سے یہ کمزور ہو جاتی ہے, تب وہاں اللہ تعالیٰ ہمارے اچھے اعمالوں کو اس توحید کی نیکی سے تولتا ہے, برے اعمالوں کو تولتا ہے. نیکی اتنی بڑی ہے, ایک ہی نیکی ہے انسان کے پاس, مسلمان کے پاس ایک ہی نیکی, اس سے بڑی نیکی نہیں ہے. یہی ہمارا حساب کرے گا اللہ تعالیٰ, ترازو لگائے گا, میزان لگاؤں گا میں. اس نے کہا ہے قرآن میں, اس کوئی بھی بات قرآن سے ہٹ کے نہیں ہے. اللہ الہ الا اللہ قرآن سے ثابت ہے, توحید قرآن سے ثابت ہے. اس کے بعد آتی ہے بات رسالت کی, کیونکہ ساری رسالت توحید پہ ٹکی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ توحید کرنے والا مجھے کائنات میں دکھائے کوئی نہیں ملے گا, کوئی نہیں ملے گا. اسی لیے وہ ہمارے ذاتی رسول ہے, اللہ تعالیٰ کے ذاتی رسول ہے. جتنا نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اتنا کوئی نہیں ہو سکتا.
जितनी तौहीद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है उतनी तौहीद किसी के पास नहीं हो सकती। कोई सोच भी नहीं सकता, कोई बराबर भी नहीं जा सकता। उतनी बड़ी नेकी अल्लाह ताला ने तौहीद की रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की है। जिनकी जितनी तौहीद होगी पक्की, अल्लाह ताला उनको उतनी पक्की तौहीद अता करेगा। तो मतलब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी सिर्फ एक ही नेकी है, तौहीद की नेकी। ये नेकी उनसे उनके पास सबसे बड़ी नेकी है। इससे बड़ी नेकी अल्लाह ताला किसी को कायनात में नहीं दिया और नहीं देता, उन्हें किसी को नहीं देगा इससे बड़ी नेकी। जितनी बड़ी नेकी अल्लाह ताला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है उतनी बड़ी नेकी किसी को नहीं देगा, किसी को देगा भी नहीं वो। और मुझे कोई कुरान से साबित करे कि इससे बड़ी नेकी है तो मैं इसकी बात मान लूंगा, नहीं तो मुझे मेरी बात मानना जरूरी है, क्योंकि मैं कुरान से कह रहा हूं, मैं अपने दिल से नहीं कह रहा हूं। सबसे बड़ी नेकी रसूल पाक ने अता की, रसूल पाक को अता की है अल्लाह ताला ने। और सबसे बड़ी नेकी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिसीव की है अल्लाह ताला से। क़यामत में इसी नेकी का सवाल और जवाब होगा। जो जितना पाया वो कितना वापस लाया। अल्लाह ताला ने जिसको दिया मुकम्मल तौहीद दी, मुकम्मल तौहीद दी अल्लाह ने। यही हम तौहीद लेकर जाते हैं अल्लाह के पास वापस, यही हम दे सकते हैं अल्लाह को। कोई अगर कोई बंदा अल्लाह को दे सकता है तो वो तौहीद दे सकता है एक ही नेकी के रूप में। और जितनी अच्छी तौहीद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला को पेश करेंगे उतनी अच्छी तौहीद कायनात में कोई नहीं कर सकता। जो जितना तौहीद का पक्का होगा वो उतनी तौहीद की नेकी अपनी साथ लेकर अल्लाह के पास जाएगा, उसको तोलेगा। क्योंकि अल्लाह ने सबको वही तौहीद दी जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी, क्योंकि उससे ज्यादा कोई शख्स उस तौहीद को उस तरह महफूज नहीं कर सका जिस तरह अल्लाह ने अता की। सबको बराबर अता करता है अल्लाह, एक ही बार अता करता है, बार बार अता नहीं करता। अल्लाह ने अता कर दिया सबको तौहीद, बराबर बांटी तौहीद को। तौहीद में कमी नहीं की अल्लाह ने, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं दिया। सबको तौहीद एक ही दी, एक ही तौहीद दी, एक ही अल्लाह एक ही तौहीद देगा। सबसे जैसी तौहीद अल्लाह ने दी वैसी तौहीद किसी के पास महफूज है तो सिर्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है और किसी के पास नहीं। अगर है तो मुझे लाके दिखाओ कुरान से। यह होती है तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह। आगे मैं बताऊंगा मोहम्मद रसूलुल्लाह का राज।